ٹماٹر کبھی لوگوں کو مار دیتے تھے، لیکن یہ ہر کسی کی پسندیدہ کیچپ کا بنیادی جز بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اسے زہریلا سیب کہتے تھے۔ آپ دیکھیں 1700 دہائی کے آخر میں ٹماٹروں کو یورپ کے امیر لوگوں کی اموات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اب ان کے پاس اس وقت زہر کی جانچ کے لیے کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو انہیں متاثرہ افراد کے خون میں اصل مجرم مل جاتا اور یہ ایک مختلف کہانی کو ظاہر کرتا۔ ویلکم بیک دوستو، اخبار چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مسئلہ ٹماٹر کھانے میں نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انہیں کس طرح کھایا جا رہا تھا۔ اس وقت یورپی شرافیت پیوٹر پلیٹوں سے کھاتے تھے۔ پیوٹر ایک دھاتی مرکب ہے جس میں ٹین، اینٹیمونی، تانبا اور تھوڑی مقدار میں سیسا ہوتا ہے، اور یہی سب کچھ غلط ہوا۔ وہ اصل میں نادانستہ طور پر خود کو زہر دے رہے تھے۔ جب پیوٹر پلیٹوں سے کھایا جاتا تو ٹماٹروں کی زیادہ تذابیت ایک کیمیکل ری ایکشن بناتی جو ٹماٹروں میں سیسا نکالتی، جس سے بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے اور یہاں تک کہ مر جاتے۔ لیکن یہ ٹماٹروں کی خراب شہرت کا اختتام نہیں تھا، کیونکہ بہت طویل عرصے تک ٹماٹروں کو نائٹ شیڈ بیری کی طرح سمجھا جاتا تھا، جس سے لوگوں نے یہ مان لیا کہ وہ زہریلے ہیں اور خوف کے مارے ان سے دور رہتے۔ انہیں زہریلا بھی سمجھا جاتا کیونکہ ان میں ایک قدرتی طور پر زہریلا کیمیکل ہوتا ہے، ٹومیٹن، تو ایک بار پھر لوگ ان سے دور رہتے۔ اور سچ کہوں تو ٹومیٹن زہریلا ہے اور ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ جو لوگ انہیں کھاتے ہیں وہ زہر کے خطرے میں نہیں ہوتے، اور ان کی زہریلی بیری سے مشابہت کی وجہ سے لوگ انہیں باورچی خانوں سے دور رکھتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹماٹروں نے ہمیشہ اپنی خراب شہرت کو برقرار نہیں رکھا، اور اس تبدیلی کا کریڈٹ ایک شخص ہو جاتا ہے جس نے 28 جون 1820 کو کچھ بالکل بے مثال کر دیا۔ کرنل رابرٹ کے بون جانسن نے سیلیم شہر کی کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے قدموں پر جا کر 2000 کے اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ ٹماٹروں کے موسم کا عروج تھا اور ان کا ایک منصوبہ تھا۔ اس نے بھیڑ کے سامنے ایک پکا ہوا ٹماٹر اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ اس نے دوسرا اٹھایا اور عمل کو دہرایا جب تک کہ اس نے پھل کی ایک ٹوکری ختم نہ کر دی۔ حیرت زدہ بھیڑ نے خوشی سے چیخیں ماری اور یہاں تک کہ ایک نے تو بینڈ بجانا شروع کر دیا۔ کرنل جانسن اس دن نہیں مرے، لیکن لوگوں کی نظر میں سرخ رسیلے پھل کے بارے میں رائے بہتر ہو گئی، جس نے دوسرے شخص کے منصوبے کو 14 سال بعد زیادہ آسان بنا دیا، ڈاکٹر جارج بینٹ۔ انہوں نے ٹماٹروں کے فوائد کی تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹماٹر معجزاتی ہیں، اور یہ کہ وہ کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، بد ہضمی سے کولرا تک، اور یہاں تک کہ سفر سے پیدا ہونے والی بیماریوں تک۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹماٹر ایک واقعی علاج ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ لوگوں کو ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر بینٹ کے ٹماٹروں کے بارے میں جوش و خروش نے اثر کیا اور پھل کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ انہوں نے ٹماٹر کے عرق سے بری ہوئی گولیاں فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ اب اگر ٹماٹر میں خوبی ہے تو اسے اس کی سادہ حالت میں کیوں نہ دیا جائے؟ لوگوں نے انہیں لے لیا۔ واقعی ہزاروں کی تعداد میں گولیاں عوام کو فروخت ہوئیں۔ وہ اتنی مقبول تھی کہ نقل کرنے والوں کو متاثر کیا۔ اکثر ان ٹماٹر کی گولیوں میں تھوڑا یا کوئی حقیقی ٹماٹر نہیں ہوتا تھا، اور اگرچہ انہوں نے اس حال کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا، بعض اوقات ان میں لالچ میں لانے والی ادویات بھی شامل ہوتی تھیں۔ ان چیزوں کے باوجود یہ جنون 20 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ جب لوگوں کو تازہ اصلی ٹماٹروں کو اپنی خوراک میں شامل کرنے میں آرام دہ محسوس ہوا تو انہوں نے ان جعلی گولیوں کی طلب کم کر دی۔ کچھ چیزوں نے انہیں اس منتقلی میں مدد دی، جیسے کیچپ۔ کیچپ 300 قبل مسیح میں پہلی بار ذکر سے پڑ رہا تھا۔ اصل کیچپ، کوئچپ اور کیچاپ جو قدیم چین میں دریافت کیے گئے تھے، جو کہ مچھلی کے آنتوں اور سویا بین سے بنے ہوئے بھورے خمیر شدہ پیسٹ پر مشتمل تھے۔ انڈونیشیا میں کیچپ کو کیکپ کہا جاتا تھا، اور جب یہ چٹنی یورپ پہنچی تو اسے ایک نیا نام ملا، کیچپ۔ یہ 1711 تک نہیں تھا کہ کیچپ کا پہلا ذکر ریکارڈ کیا گیا، لیکن ان واقف ناموں کے باوجود ان کیچپ کی ابتدائی ویژن میں کسی بھی ٹماٹر کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ٹومیٹو کیچپ کا ذکر ایک امریکن گارڈنر کے ذریعے ہوا۔ اس نے ایک عمدہ کیچپ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1804 میں اس نے ٹومیٹو کیچپ بنایا، جو آج کی نسبت بالکل مختلف تھا۔ اس میں الکوہل شامل تھا اور اس میں شوگر اور سرکہ نہیں تھا، جو آج کی کیچپ کے جدید اجزاء ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ڈاکٹر بینٹ ٹھیک ہے، انہوں نے دراصل اپنی کیچپ کی ترکیبیں بنانا شروع کیا۔ یہ ایک وقت تھا جب کیچپ کا بنیادی جز ابھی بھی مچھلی یا مشروم تھا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر عوام کو ٹماٹر کیچپ بنانے کے لیے قائل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ بدقسمتی سے اس وقت ٹماٹر کیچپ اتنا اچھا یا صحت مند نہیں تھا،
جہاں دوسرے کیچپ بوتلنگ کے بعد سالوں تک چل سکتے تھے، ٹماٹر کیچپ میں خمیر اور سانچہ 1 یا 2 ماہ بعد بڑھنے لگتے تھے، اور جب اسے تجارتی طور پر بوتلنگ کیا گیا تو کمپنیاں اس کو سرخ رنگ دینے کے لیے خطرناک مصنوعات جیسے کوئلہ تار استعمال کرتی تھیں۔ نتیجتاً ٹماٹر کیچپ کی شہرت دوبارہ خراب ہو گئی، اور ایک فرانسیسی شیف نے یہاں تک کہ ٹماٹروں سے بنائے گئے تجارتی کیچپ خریدنے کے خلاف خبردار کیا، اسے گندا اور سڑا ہوا سبزیاتی مادہ کہا۔ لہٰذا یہ وہ جان لیوا زہریلا کھانا نہیں تھا جو یہ ہوا کرتا تھا، لیکن کیچپ میں ٹماٹر اچھی طرح سے چل نہیں رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ہر اس شخص کے لیے جو کیچپ پسند کرتا ہے اور اپنے فرائز، برگرز یا میکرونی اس کے بغیر نہیں کھا سکتا، ایک شخص اس کو پھر بچانے کے لیے آیا، ہنری جے۔ 32 سال کی عمر میں جب ٹماٹروں کو وسیع پیمانے پر مقبولیت ملی تو ہنری نے اپنے کزن کے ساتھ ایک کمپنی بنائی۔ ان کی سگنیچر پروڈکٹ کیچپ تھی، لیکن کوئی عام کیچپ نہیں، یہ ایک نیا اور بہتر ٹماٹر نسخہ تھا، تاہم اس وقت اسے کیچپ کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ جب ہنری نے پہلی بار ہینس کیچپ بیچنا شروع کیا تو اس نے اسے کیچپ کے طور پر برانڈ کیا، جو اس وقت ایک عام اصطلاح تھی۔ جبکہ زیادہ تر کمپنیاں بھورے شیشے کی بوتلیں استعمال کرتی تھی، ہنری کے پاس ایک مختلف خیال تھا۔ اپنے پروڈکٹ کو خالص اور برتر دکھانے کے لیے انہوں نے اسے شفاف شیشے کی بوتلوں میں فروخت کیا۔ اس سے یہ یقینی ہوا کہ ان کے صارفین ہمیشہ دیکھ سکیں کہ وہ اچھا کھانا خرید رہے ہیں۔ اپنی خالص غذاؤں کی شہرت کو برقرار رکھتے ہوئے ہنری نے وہ حفاظتی تدابیر اور رنگین اضافے استعمال نہیں کیے جو دوسرے تجارتی نسخوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے پکے ہوئے سرخ ٹماٹر استعمال کیے جن میں قدرتی پیکٹین پایا جاتا تھا، لیکن ہینس کیچپ زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ 1880 کی دہائی میں کیچپ کا دور ختم ہوا اور کیچپ کا دور شروع ہو گیا۔ ہینز نے اپنے پروڈکٹ کا نام تبدیل کیا تاکہ اپنے حریفوں سے الگ نظر آئے، تاہم الگ نظر آنے کی وجہ شاید صرف یہی نہ ہو۔ برٹن میں سستے اور کم معیار کے کیچپ اور مہنگے اور امپورٹڈ کیچپس کے درمیان واضح فرق تھا۔ آج ٹومیٹو کیچپ نے ویسٹرن دنیا کے تمام سوسز پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے اصل مچھلی کے پیسٹ کو تقریباً بھلا دیا گیا۔ 2021 میں ٹومیٹو کیچپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ $20.9 ارب تک پہنچ گئی تھی، اور جبکہ کیچپ کو مچھلی سے لے کر مشروم تک اور اب مشہور ٹماٹر سے بنایا گیا، آج کل وہ سب تقریباً ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں اور ایک جیسا ذائقہ رکھتے ہیں، سرخ، میٹھا اور ٹماٹر مرمگنی۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے زہریلا ٹماٹر طبی علاج کے طور پر استعمال ہونے والا آخر کار ایک فیوریٹ سوس کا بنیادی جزو بن گیا۔ مزید ایسی بایوگرافیز اور انفارمیشنل سٹوریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔